السلام علیکم۔ اللہ کو نہ ماننے والے طبیعتی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کائنات جن قوانین پر مبنی ہے اس کی ہم نے دریافت کر لی ہے۔ اس کا جواب ایک عالم نے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ فطرت کا قانون کائنات کا ایک واقعہ ہے، وہ کائنات کی توجیہ نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم نے فطرت کے قوانین دریافت کر لیے ہیں، مگر تم نے جو چیز معلوم کی ہے وہ اس مسئلے کا جواب نہیں ہے، جس کے جواب کے طور پر مذہب وجود میں آیا ہے۔ مذہب یہ بتاتا ہے کہ وہ اصل اسباب و محرکات کیا ہیں جو کائنات کے پیچھے کام کر رہے ہیں، جبکہ تمہاری دریافت صرف اس مسئلے سے متعلق ہے کہ کائنات جو ہماری سامنے کھڑی نظر آتی ہے اس کا ظاہری ڈھانچہ کیا ہے۔ جدید علم جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ صرف واقعات کی مزید تفصیل ہے، نہ کہ اصل واقعات کی توجیہ۔ سائنس کا سارا علم اس سے متعلق ہے کہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے، یہ بات اس کی دسترس سے باہر ہے کہ جو کچھ ہے وہ کیوں ہے، جبکہ توجیہ کا تعلق اسی دوسرے پہلو سے ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مرغی کا بچہ انڈے کے مضبوط خول کے اندر پرورش پاتا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے باہر آتا ہے۔ یہ واقعہ کیوں کر ہوتا ہے کہ خول ٹوٹے اور بچہ جو گوشت کے لوتھڑے سے زیادہ نہیں ہوتا وہ باہر نکل آئے۔ پہلے انسان اس کا جواب یہ دیتا تھا کہ خدا ایسا کرتا ہے، مگر اب خوردبینی مشاہدے کے بعد معلوم ہوا کہ 21 روز کی مدت پوری ہونے والی ہوتی ہے۔ اس وقت ننھے بچے کی چونچ پر ایک نہایت چھوٹی سی سینگ، سخت قسم ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے وہ اپنے خول کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ سینگ اپنا کام پورا کر کے بچے کی پیدائش کے چند دن بعد خود بخود جھڑ جاتی ہے۔ مخالفین مذہب کے نظریے کے مطابق یہ مشاہدہ اس پرانے خیال کو غلط ثابت کر دیتا ہے کہ بچے کو باہر نکالنے والا خدا ہے، کیونکہ خوردبین کی آنکھ ہم کو صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ ایک 21 روزہ قانون ہے جس کے تحت وہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں جو بچے کو خول سے باہر لے آتی ہیں، مگر یہ مغالطے کے سوا اور کچھ نہیں۔ جدید مشاہدے نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ صرف واقعے کی چند مزید کڑیاں ہیں، اس نے واقعے کا اصل سبب نہیں بتایا۔ اس مشاہدے کے صورتحال میں جو فرق پیدا ہوا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ پہلے جو سوال خول کے ٹوٹنے کے بارے میں تھا وہ سینگ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا۔ بچے کا اپنی سینگ سے خول کو توڑنا واقعے کی صرف ایک درمیانی کڑی ہے، وہ واقعے کا سبب نہیں ہے۔ واقعے کا سبب تو اس وقت معلوم ہوگا جب ہم جان لیں کہ چونچ پر سینگ کیسے ظاہر ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں اس آخری سبب کا پتہ لگائیں جو بچے کی اس ضرورت سے واقف تھا کہ اس کو خول سے باہر نکلنے کے لیے کسی سخت مددگار کی ضرورت ہے، اور اس نے مادے کو مجبور کیا کہ عین اس وقت پر ٹھیک 21 روز بعد بچے کی چونچ پر ایک ایسی سینگ کی شکل میں نمودار ہو جو اپنا پورا کام کر کے جھڑ جائے۔ گویا پہلے سوال یہ تھا کہ خول کیسے ٹوٹتا ہے، اور اب سوال یہ ہو گیا کہ سینگ کیسے بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ حقیقت کا وسیع تر مشاہدہ کہہ سکتے ہیں، حقیقت کی توجیہ کا نام نہیں دے سکتے۔ یہاں ایک مشہور عالم حیات سیسل بوائس کے الفاظ ہم سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ غذا ہضم ہونے اور اس کے جزو بدن بننے کے حیرت انگیز عمل کو پہلے خدا کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اب جدید مشاہدے میں وہ کیمیائی رد عمل کا نتیجہ نظر آتا ہے، مگر کیا اس کی وجہ سے اللہ کے وجود کی نفی ہو گئی؟ آخر کون سی طاقت ہے جس نے کیمیائی اجزاء کو پابند کیا کہ وہ اس قسم کا مفید رد عمل ظاہر کریں؟ غذا انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب خودکار انتظام کے تحت جس طرح مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات اب خارج از بحث معلوم ہوتی ہے کہ حیرت انگیز انتظام محض اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مشاہدے کے بعد تو اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ اپنے ان عظیم قوانین کے ذریعے عمل کرتا ہے جس کے تحت اس نے زندگی کو وجود دیا ہے۔ اس سے آپ جدید دریافتوں کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ سائنس نے کائنات کے بارے میں انسان کے مشاہدات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ کون سے فطری قوانین ہیں جن میں کائنات جکڑی ہوئی ہے اور جس کے تحت وہ حرکت کر رہی ہے۔ مثلا پہلے آدمی صرف یہ جانتا تھا کہ پانی برستا ہے، مگر اب سمندر کی بھاپ اٹھنے سے لے کر بارش کے قطرے زمین پر گرنے تک کا وہ پورا عمل انسان کو معلوم ہو گیا ہے جس کے مطابق بارش کا واقعہ ہوتا ہے۔
مگر یہ ساری دریافتیں صرف واقعے کی تصویر ہیں، وہ واقعے کی توجیہ نہیں۔ سائنس یہ نہیں بتاتی کہ فطرت کے قوانین کیسے قوانین بن گئے، وہ کیسے اس قدر مفید شکل میں مسلسل طور پر زمین و آسمان میں قائم ہیں، اور اس صحت کے ساتھ قائم ہے کہ ان کی بنیاد پر سائنس میں قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فطرت جس کو معلوم کر لینے کی وجہ سے انسانی دعویٰ کرنے لگا ہے کہ اس نے کائنات کی توجیہ دریافت کر لی ہے، وہ محض دھوکہ ہے۔ یہ غیر متعلق بات کو سوال کا جواب بنا کر پیش کرنا ہے، یہ درمیانی کڑی کو آخری کڑی قرار دینا ہے، یا پھر میں اس عالم کے الفاظ کو دہراؤں گا، یعنی فطرت کائنات کی توجیہ نہیں کرتی، وہ خود اپنے لیے ایک توجیہ کی طالب ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ خون سرخ کیوں ہوتا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں نہایت چھوٹے چھوٹے سرخ ذرات ہوتے ہیں، 1 انچ کے 7,000ویں حصے کے برابر۔ یہی سرخ ذرات خون کو سرخ کرنے کا سبب ہیں۔ درست، مگر یہ ذرات سرخ کیوں ہوتے ہیں؟ ان ذرات میں خاص مادہ ہوتا ہے جس کو ہیموگلوبن کہا جاتا ہے۔ یہ مادہ جب پھیپڑے میں آکسیجن جذب کرتا ہے تو گہرا سرخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہیموگلوبن کے حامل سرخ ذرات کہاں سے آئے ہیں؟ وہ آپ کی تلیاں بن کر تیار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو کچھ آپ نے فرمایا بہت عجیب ہے، مگر مجھے یہ تو بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ خون، سرخ ذرات، تلی اور دوسری ہزاروں چیزیں اس طرح ایک کل کے اندر باہم مربوط ہیں اور اس قدر صحت کے ساتھ اپنا اپنا عمل کر رہی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ قدرت کا قانون ہے۔ وہ کیا چیز ہے اس کو آپ قدرت کا قانون کہتے ہیں؟ طبعی اور کیمیائی طاقتوں کا ادنا عمل۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اندھی طاقتیں ہمیشہ ایسی سمت میں عمل کرتی ہیں جو انہیں ایک متعین انجام کی طرف لے جائے؟ کیسے وہ اپنی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کرتی ہیں کہ ایک چڑیا اڑنے کے قابل ہو سکے، ایک مچھلی تیر سکے، ایک انسان اپنی مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ وجود میں آئے؟ اس نے کہا کہ دوستو، یہ نہ پوچھو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، سائنسداں صرف یہ بتا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سوال و جواب واضح کر رہا ہے کہ سائنسی دریافتوں کی حقیقت کیا ہے۔ بلا شبہ سائنس نے ہم کو بہت سی نئی نئی باتیں بتائی ہیں، مگر مذہب جس سوال کا جواب ہے اس کا ان دریافتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کی دریافتیں اگر موجودہ مقدار کے مقابلے میں اربوں خربوں گنا اور بھی بڑھ جائیں، جب بھی مذہب کی ضرورت باقی رہے گی، کیونکہ یہ دریافتیں صرف ہونے والے واقعات کو بتاتی ہیں۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ان کا آخری سبب کیا ہے، اس کا جواب ان دریافتوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام دریافتیں صرف درمیانی تشریح ہیں، جبکہ مذہب کی جگہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری اور کلی تشریح دریافت کر لی جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی مشین کے اوپر ڈھکن لگا ہوا ہو تو ہم صرف یہ جانتے ہوں کہ چل رہی ہے۔ اگر ڈھکن اتار دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ باہر کا چکر کس طرح ایک اور چکر سے چل رہا ہے، اور وہ چکر کس طرح بہت سے دوسرے پرزوں سے مل کر حرکت کرتا ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے سارے پرزوں اور اس کی پوری حرکت کو دیکھ لیں۔ مگر کیا اس علم کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے مشین کے خالق اور اس کے سبب و حرکت کا رازی معلوم کر لیا؟ کیا کسی مشین کی کارکردگی کو جان لینے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ خود بخود بن گئی اور اپنے آپ چلی جا رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو کائنات کی کارکردگی کی بعض جھلکیاں دیکھ لینے سے کیسے ثابت ہو گیا کہ سارا کارخانہ اپنے آپ قائم ہو اور اپنے آپ چلا جا رہا ہو؟ دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی تحریر ہمارے اذہان کے بند دریچوں کو کھولے گی اور ہمیں مذہب کی طرف راغب کرنے اور اسے صحیح طور سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے گی۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب، وسیم احمد۔